वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर में सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान नाम लिए बगैर इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मिसालें रियासत मदीना की देते हैं लेकिन अदालत को जवाब देने के लिए तैयार नहीं। बहतान और तहमतें लगाकर मुखालिफिन को नाहक कैद खानों में डाला गया। सियासी मुखालिफिन के लिए ऐसे अलक़ाबात इस्तेमाल करते हैं कि अक़ल वर्ता हैरत में पड़ जाती है। मुल्क को फसाद से बचाना होगा। मदीना की रियासत सियासी और मजहबी आज़ादी की एक बेहतरीन मिसाल थी, मगर आज गवर्नेंस और मईशत में हम कहाँ हैं, करप्शन में हम कहाँ हैं। मिसाल रियासत मदीना की, लेकिन अदालत और जज को भी हम जवाब देने पर तैयार न हों। कोई हिसाब मांग ले तो इस पर रकीक हमले करें, बहतान, झूठ और तोहमतें लगाकर मुखालिफिन को नाहक कैद खानों में डाल दिया जाए। क्या ये तर्ज अमल रियासत मदीना के किसी मानने वाले का हो सकता है? मुखालिफिन के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं कि अकल विरताए हैरत में रह जाती है। बाज लोग सैलाब ज़दगान को अपने घरों में आबाद कारी से ज़्यादा उन्हें अपनी सियासत प्यारी है। मेरा घर तो रेगुलराइज हो जाए और दीगर घर गिरा दिए जाएं। बैतुल माल या तोशा खाना ज़ाती कमाई का जरिया बन जाए। दस्तूर को ना मानने, कानून को ना माने, अदालत को ना माने, क्या रियासत मदीना में इसका तसव्वुर हो सकता था? ये वतन अजीज बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुआ है। दस्तूर से हटते हुए इसे गुमराह कुन नजरियात, इंतशार और फसाद से बचाना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि एक हफ्ते में $50,000 तक LCs की अदायगियाँ कर दी जाएंगी। कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग के लिए पेरिस क्लब नहीं जा रहे। IMF के साथ मुआहदे पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होगा। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। $50,000 तक जितनी जो पेंडिंग पेमेंट्स आने वाले हफ्ते के अंदर वो पेमेंट्स रिलीज हो जाएंगी। टोटल जो केसेस हैं वो करीबन 7,952 है। 4,400 उसमें कम हो जाएंगे टेक्सटाइल में। मूडीज़ का तो हमने जवाब दे दिया है, लेकिन रेटिंग जो एजेंसीज हैं उनके ऐसे नतीजे पहुंचने की एक वजह थी कि जी हम पेरिस क्लब जा रहे हैं, तो हमने फैसला किया कि हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। हम इंशाअल्लाह अपने मामलात को मैनेज करेंगे। हमारा दिसंबर में एक बॉन्ड मैच्योर हो रहा है, तो स्पेकुलेशन ये हो रही थी और उसकी वजह से अभी हमारा जो बॉन्ड है वो 50% डिस्काउंट रेट पे बिक रहा है। वो बॉन्ड भी वक्त पे करेंगे। बहस हो रही है कि जी IMF का मुआहदा हम रीनेगोशिएट करेंगे, हम उसको शायद कुछ चीज़ें उनको ना करें। ऐसी कोई बात नहीं है। सबका जो भी कमिटमेंट्स हैं वो मेरी पूरी जिम्मेदारी के साथ कोशिश होगी कि हम उसको मुकम्मल करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की मेहनत रंग ला रही है। एक हफ्ते में रुपए की कदर में 3.9% इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि पाकिस्तानी रुपए का डॉलर के मुकाबले में बेहतरीन करेंसी बनना अल्लाह ताला का करम है। हफ्ते के अख्ताम पर डॉलर 219.92 रुपये का हो गया। इमरान खान की तबाह करदा मईशत वापस ट्रैक पर आ रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के लिए रूल ऑफ लॉ ज़रूरी है। हमारे मुल्क में जो तमाशा हो रहा है वो सबके सामने है। ताकतवर अपनी मर्जी का प्रोसिक्यूटर लगा लेता है, मर्जी का नैब का हेड लगा लेता है और फिर बच जाता है। गरीब चोर जेलें काट रहे हैं। अदल व इंसाफ के बगैर खुशहाली नहीं आती। उसवा हसना पर अमल तमाम मसाइल का वाहिद हल है। वो इस्लामाबाद में सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में जो प्रिंसिपल सेट किए थे, नंबर 1 था इंसाफ। वो हम आपके सामने तमाशा हो रहा है मुल्क में। जो ताकतवर है वो अपना ही प्रोसिक्यूटर भी रख रहा है, नैब का हेड भी अपना, FIR भी, और बचते भी जा रहे हैं। और जेलों के अंदर फंसे हुए बेचारे गरीब लोग। आप जेलों वाले जो गरीब लोग हैं उन्हें भी कहें जी अपना प्रोसिक्यूटर ला लें, वो सारे बच जाएंगे। और फिर ये बार बार मैं अपनी कौम को
وہ حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتے تھے اور بڑے ڈاکوؤں کو آپ پکڑتے نہیں تھے۔ یہ تباہی کا انہوں نے بتایا، اور آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، جو ملک بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتا وہ غریب ہیں سارے۔ عدل اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے رول آف لا۔ رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے سب لوگوں کے لیے ایک قانون، قانون کے سامنے سب ایک برابر، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے آپ کو سمجھنا، کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہم نے رول آف لا دیکھا ہی نہیں ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ چوروں نے ملک پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس وقت مہنگائی کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان مسائلستان بن چکا۔ لوگ عمران خان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ راولپنڈی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ اس ملک میں چوروں نے، ڈاکوؤں نے، لٹیروں نے اس ملک پر قبضہ کیا ہے، غریب کا جینا مشکل کیا ہے، غریب کا چولہا بجھایا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ عدم استحکام نہیں ہونے دیں گے۔ بابا لو، عدم استحکام تو پہلے ہی ہے، نہ بچوں کی فیس ہے، نہ بجلی کا بل ہے، نہ آٹا ہے۔ اور عدم استحکام کیا ہوتا ہے کہ کراچی میں لوگوں نے خود لوگوں کو مرنا اور مارنا شروع کر دیا ہے۔ قوم مر رہی ہے، قوم تباہ حال ہے، قوم کال کا انتظار کر رہی ہے۔ پاکستان مسائلستان بن گیا۔ ڈرے اس وقت سے جب 27 کلومیٹر پر کنٹینر لگانے والوں سن لو کہ آپ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ تحریک انصاف ملک میں انتشار چاہتی ہے، کسی کو بھی اسلام آباد پر لشکر کشی کی اجازت نہیں دیں گے۔ عمران خان اور ان کی کابینہ منی لانڈرنگ میں ملوث رہی۔ ان کے کارناموں کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ وہ ناروال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ 2018 میں عمران خان کی اس سازش نے، جس میں اس نے فراڈ کیا، جھوٹ بولا، بہتان بازی کی، فریب کیا، پورے پاکستان کو دنیا کے سامنے چور، ڈاکو اور منی لانڈرنگ کرنے والا ملک بنا کے پیش کیا۔ اور آئی ایم ایف کے پیسے پاکستان کو نہ ملتے تو پاکستان کے خزانے میں عمران نیازی اتنا پیسہ نہیں چھوڑ کے گیا تھا کہ ہم 2 مہینے بھی ملک کی معیشت کو چلا سکتے۔ معیشت کے اندر استحکام آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 6 ماہ کے اندر اندر عوام دیکھیں گے کہ ایک مثبت تبدیلی مہنگائی کے حوالے سے بھی آئے گی اور روپے کے حوالے سے بھی آئے گی اور پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں کی وجہ سے بھی آئے گی۔ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، اور اس کے ناقابل تردید ثبوت حکومت کے ہاتھ، ایف آئی اے کے ہاتھ اور تحقیقات کرنے والے اداروں کے ہاتھ آ چکے ہیں۔ پاکستان کو کوئی لشکر کشی سے فتح نہیں کر سکتا، اور نہ کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری صحت یاب ہو کر گھر منتقل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم نے سوشل میڈیا پر تصویر بھی شیئر کر دی۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ آصف علی زرداری کو صحت یابی کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے، وہ اپنے گھر منتقل ہو گئے ہیں۔ سابق صدر کو صحت کی خرابی کے باعث 27 ستمبر کو کراچی میں کلفٹن کے نجی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ یو اے ای سے ڈاکٹرز کی ٹیم نے بھی پاکستان آ کر آصف زرداری کا طبی معائنہ کیا تھا اور رپورٹس کو تسلی بخش قرار دیا تھا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا ہے کہ امید ہے کامران ٹیسوری شہری سندھ کی محرومیوں کا ازالہ کرنے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ وفاق کو گورنر سندھ کے لیے پہلے مرحلے میں 5 نام بھیجے مگر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ ترجمان ایم کیو ایم پاکستان نے کہا ہے کہ 5 ناموں پر پیش رفت نہ ہونے پر مشاورت سے مزید 2 نام عبدالوسیم اور کامران ٹیسوری وفاق کو بھیجے۔ صدر مملکت نے کامران ٹیسوری کے نام کو بحیثیت گورنر سندھ کے منظور کیا۔ ترجمان کے مطابق کامران ٹیسوری وفاق اور صوبے کے درمیان ہم آہنگی قائم رکھنے میں اپنا کردار بخوبی ادا کریں گے۔
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں سے تباہی پر قرارداد منظور ہو گئی ہے۔ چین، امریکہ اور روس بھی پاکستان کے لیے ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کو ایک اور بڑی کامیابی ملی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 141 ممالک کی جانب سے متفقہ طور پر پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ہونے والی تباہی پر قرارداد منظور کی گئی۔ ایک ایسے وقت میں جب جیو پولیٹیکل تقسیم انتہائی گہری ہے، چین، امریکہ اور روس کی جانب سے قرارداد کو پیش کرنے والوں میں شامل ہونے کے اتحاد کے مظاہرے پر وہ ان کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان نے بلاول بھٹو زرداری اور جرمن وزیر خارجہ کی مشترکہ پریس ٹاک پر بھارتی وزارت خارجہ کے ریمارکس کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت نہت کشمیریوں پر ہونے والے مظالم پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ پاک جرمن وزیر خارجہ نے مسئلہ کشمیر کے پرامن اور منصفانہ حل پر زور دیا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ پاک جرمن وزیر خارجہ کے بیانیے پر بھارتی ریمارکس نے اس کی مایوسی کو بے نقاب کر دیا۔ بھارت کو چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بین الاقوامی برادری کے جائز خدشات کو دور کرے اور اپنے طرز عمل کو بھی درست کرے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ جس معاشرے میں قانون کی پاسداری نہ ہو وہ ترقی نہیں کرتا۔ قانون کی نظر میں سب کو برابر ہونا چاہیے۔ معاشرے میں درگزر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ اسلام آباد میں تقریب سے مخاطب تھے۔ وہ معاشرہ جو قانون کی پاسداری میں سب سے بہتر ہے وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ وہ معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جہاں امیر کے لیے قانون الگ اور غریب کے لیے قانون الگ، یا وہ معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جہاں پر قانون کی پاسداری نہ ہو۔ کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک غریب کی فکر نہیں کرے گا، اور جن معاشروں نے غریب کی فکر کی ہے، پاورٹی ایلیویشن اگر چائنا میں ہوا ہے تو انہوں نے جناب کتنی بڑی قوم بن کر ابھرے۔ تو لہذا میرے نبی کا اور اسلام کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ کمزوروں کی فکر کرو۔ درگزر کی بڑی اہمیت ہے۔ درگزر اگر نہیں ہوگا تو معاشرے کے اندر نفرت پھیلے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولرائزیشن ہے، یہ نفرت کا جو معاملہ ہے، اس کو ہم اپنے پاس سے دور کریں۔